آغاز سابقہ امت مسلمہ کا شروع ہوا تقریباً 1300 قبل مسیح میں ایکسوڈس کے ساتھ۔ ایکسوڈس یعنی خروج، مصر سے خروج، اور اس کے بعد تورات کا عطا کیا جانا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل۔ اس کے تقابل میں آئیے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس میرے نزدیک ویسے تو یہ ہے کہ حضور کی ولادت سے شروع کر لیں، آغاز وحی سے شروع کر لیں، ہجرت سے شروع کر لیں کہ ہمارا سن جو ہے تقویم ہماری شروع ہوتی ہجرت کے ساتھ، لیکن میرے نزدیک تحویل قبلہ جو تقریباً 624 عیسوی میں ہوا ہے۔ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور عروج کا آغاز جو ہے وہ دور رسالت سے نہیں ہوا، تقریباً 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ان کا دور عروج اصل اپنے زینت کو پہنچا ہے، جبکہ اس امت مسلمہ کا اتصال ہے دور نبوت و رسالت کے ساتھ ہی عروج کا جو ہے معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ کہ پہلا دور عروج اس کے لیے وہاں بھی 3 بادشاہتیں ہیں، تقریباً 100 برس، حضرت طالوت 16 برس، حضرت داؤد 40 برس، حضرت سلیمان 40 برس۔ یہاں 3 خلافتیں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ تو مل کر بنتی ہیں کوئی ربع صدی، 24 برس، سوا 24، ساڑھے 24۔ پھر 4.5 سال کا فصل ہے جس میں باہمی خانہ جنگی رہی، لیکن پھر دور امیہ کو بھی اس میں شامل کریں تو یہ تقریباً 120 برس ادھر بن جائیں گے، 130 برس، وہ بھی تقریباً 100 برس۔ یہ زینت ہے، وہ زینت ان کا، یہ زینت ان کا، ذروہ سنام، عروج کی بھی چوٹی۔ اب تیسرا عنوان ہے زوال۔ وہاں وہ صدیاں تھیں 8ویں صدی، 7ویں صدی، 6ٹھی صدی قبل مسیح، 300 برس ان کے زوال کے ہیں، لیکن جن میں واقعات اہم کیا ہے؟ اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی، نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں یہودیہ کی تباہی اور یروشلم کی تباہی، ہیکل سلیمانی کا مسمار ہونا، 6 لاکھ یہودیوں کا قتل ہونا، 6 لاکھ کا کیپٹیو بن کر چلے جانا بیبیلونیا۔ ہمارے ہاں 11ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی، 13ویں صدی عیسوی، یہ 3 ہمارے زوال کے دور ہیں۔ ان میں اہم واقعات صلیبیوں کے ہاتھوں تباہی ایک بہت بڑے علاقے کی اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل، اور یروشلم کی پھر حرمت کی پامالی، 88 برس تک مسلمانوں کے قبضے سے اس کا نکلے رہنا، اور پھر اصل جو نیبوکڈ نظر کے پیرلل واقع آئے گا وہ ہے مشرق سے جو تباہی آئی تاتاریوں کے ہاتھوں، اور اس کا جو نقطہ عروج ہے 1258 عیسوی میں بغداد کی تباہی، خلافت بنی عباس کا خاتمہ، بلکہ یوں کہیے کہ عربوں کے دور عروج کا خاتمہ۔ دوسرا عروج وہاں وہ شروع ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اور ادھر سے کیخورس کے حملے کے بعد یہودیوں کا نجات پانا بیبیلونیا کی اسیری سے، اور پھر آ کر آباد کرنا، اور اس کے نتیجے میں مکابی سلطنت، ایک عظیم سلطنت قائم ہونا۔ ادھر آئیے تو اب یہاں پر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جن سے کہ پٹوایا تھا اللہ تعالیٰ نے، سزا دلوائی تھی امت کو، انہی کے ہاتھ میں اللہ نے جھنڈا دے دیا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ رہے گا کہ وہاں اسی قوم میں، اسی نسل کے اندر احیاء کا عمل ہوا، یہاں وہ امیین جو تھے وہ گویا کہ ریجیکٹ کر دیے گئے، اور دوسرا عروج جو ہے وہ آخرین کے ہاتھوں ہوا، اور یہ سب در حقیقت ترک قبائل تھے، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، اور ان کے ذریعے سے بڑی عظیم مملکتیں قائم ہوئی۔ وہ مشابہت بھی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ مکابی سلطنت زمینی حدود میں حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیع تر تھی۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا دور عروج ہمارا جو یہ بہت وسیع ہے، پورا ہندوستان اس میں آیا ہے، اور پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا ایک خاصا بڑا چنک جو ہے وہ بھی اسلام میں داخل شامل ہوا ہے، تو زمینی حدود تو اس پہلے عروج سے بڑھ گئی ہیں اس میں۔ اب دوسرا زوال جو آیا ہے وہ اس میں مشابہت وہی ہے کہ یورپین طاقت کے ہاتھوں آیا، وہاں بھی رومیوں کے ہاتھوں زوال آیا، اور اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سن 80 میں یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کا وہاں سے بے دخل ہونا۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں پہلے سلطنت ہسپانیہ ختم ہوئی، پھر اس کے بعد وہ یورپین امپیریلزم جو ہے سمندری راستے سے عالم اسلام کے مشرقی بازو پر حملہ آور ہوا، ہوتے ہوتے تقریباً 400 ساڑھے 400 برس میں
یہ پروسیس اپنے زینت کو پہنچا، زوال اپنے عروج کو پہنچا، یعنی انتہائی لوئسٹ ایب، وہ ہے اس صدی 20ویں صدی عیسوی کا ربع اول، پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ نقشے سے ہی ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی نہیں رہا، تو ترکی ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا اور حصے بکھرے ہو گئے۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، اس طرح قوموں نے ایک دوسرے کا دسترخوان سمجھا ہے، ایک دوسرے کو دعوت دی ہے کہ آئیے اور لقمہ ترہ کھائیے۔ پہلی سابقہ جو امت مسلمہ تھی اس کا زوال رومیوں کے اس تسلط کے بعد سے مسلسل جاری ہے، نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں۔ عارضی طور پر اسرائیل کی مملکت کا قیام جو ہے یہ اس میں ایک عارضی سا فینومینن ہے، اور یہ در حقیقت تمہید ہے ان کی آخری تباہی کی، کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر جمع کیا جاتا ہے، وہ ایک ملک کے اندر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں آئیں، اور پھر وہیں پر ان کی آخری تباہی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں اور اصلاً حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں۔ انہی کا نزول ہوگا، وہی دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، اور اپنی امت جو ہے جس نے کہ ان کو مرتد واجب القتل قرار دیا تھا، اس کو آخری سزا جیسے دنیا کی دوسری قوموں کو ملتی رہی ہے، جو اس سزا استیصال، عذاب استیصال، وہ ان کا ابھی ججمنٹ ریزروڈ ہے، ہونا ہے۔ وہ مسلمانوں کا اب یہ دور عروج شروع ہوا ہے، اور یہ تیسرا دور عروج چلے گا، کنٹینیو کرے گا۔ اس عروج میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، لیکن اپورڈ ٹرینڈ برقرار رہے گا تاہاں کہ وہ دور آ جائے کہ جس میں وہ عروج اس گلوبل ڈومینیشن کو پہنچ جائے جو در حقیقت تکمیل ہے مقصد بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ در حقیقت آخری تباہی سابقہ امت مسلمہ کی ہونی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، جو سربراہ ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، وہ جو کشمکش آخری ہو رہی ہوگی، اور اس میں پھر یہودیوں کی جنگ میں مسلمانوں کو پسپائی ہوگی، مسلسل شکستوں پر شکستیں کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہوں گے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ روح اللہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے جب نماز کا وقت آئے گا، تو حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کے جو مسلمان امام ہوں گے امت مسلمہ کے، انہی کی امامت میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے، گویا کہ شریعت جو ہے وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ہی برقرار رہے گی۔ سابقہ امت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا گراف جو ہے وہ انگریزی حرف ایم سے ریپرزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈبلو سے مشابہ ہے، یہ ایک ذرا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے، اور مشابہت ہے اس تاریخ کی حرف ایم کے ساتھ اور اس کی ڈبلو کے ساتھ۔ ڈبلو اینڈ ہوتا ہے اپورڈ، اور وہ اپورڈ ہی جانا ہے، ایم ختم ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ، اور اس کو اپ ڈاؤن ہی جانا ہے۔ کہتے ہیں، اور حضور کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے، ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو تازہ کرتا رہے گا، یعنی جو بھی تقریباً 100 سال کے عرصے میں دین کی تعلیمات پر غبار آ گیا ہوگا، بدعات کا تومار، نئے نئے اوہام، نئی نئی رسومات، ان سب کو صاف کر دے گا، آئینہ پھر نکھر کر آ جائے گا جس میں اصل دین جو ہے وہ منعکس ہو جائے گا۔ لیکن 20ویں صدی عیسوی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی، اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا، اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مزمحل اور پشبردہ ہو چکی ہو، بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار تھا، حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی۔ چنانچہ تمام تجدیدی مساعی کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کے تمام مجددین امت علیہم الرحمہ کی مساعی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں، اور عقائد و نظریات کی تصحیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی، اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و اعمال، تزکیہ نفس اور تربیت روحانی تک۔
اس سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مساعی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آیا، اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا۔ یہ فکر زیادہ تر پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کی ایک کتاب کے نتیجے میں، تجدید و احیاء دین۔ تنقید کے لیے لازم ہے ہمدردی، یعنی آپ جس فرد پر تنقید کر رہے ہو پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا کریں، وہ کن حالات میں تھا، کیا اس کے لیے لیمیٹیشنز تھیں۔ جب تک آپ اسے اس کے ماحول میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو ایسس کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی آپ کا تلخ انداز ہو جائے گا۔ ہر شخص، ہر انسان جو ہے وہ خاص قسم کے ظروف و احوال میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے کارنامے کو اگر آپ ایسس کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں رکھ کر ایسس کیجیے، تب آپ کے سامنے صحیح تصویر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسلاف کو بت بھی نہیں بنا لینا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے ہیں، حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی، بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی، اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی۔ اس کا ایک دوسرا سبب اور بھی ہے، عسکری تنظیمیں اور تحریکیں کیوں نہیں چلی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر جب خلافت کا نظام جو اصل تھا وہ جب ختم ہو گیا اور ملوکیت آ گئی، تو کیوں نہیں پھر خلافت کی تجدید اور احیاء کے لیے اور اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے؟ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرما دی تھی، اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا، کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذاتی فسق اور فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی، دفعتاً ان مساعی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی، جس کی نمایاں ترین، جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔ اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں دو نقطہ نظر اس میں مختلف ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس اور دوسرے اصحاب الحدیث، یہ در حقیقت فقہ ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ تو اصحاب الحدیث نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور کسی بھی شکل میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو تقریباً رول آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس میں جو چوٹی کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجازت دی ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر اگر زبانی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو رہی ہو مسلمان حکمران پر، فبالسیف، تو اس کے بعد وہ تلوار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی۔ اگرچہ انہوں نے بھی شرط یہ عائد کی ہے کہ اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو، نہ ہو سکے بات دوسری ہے، لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلح بغاوت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حکومت انتظامی ادارہ ہے ریاست کا، اور شہری جو ہوتے ہیں وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے، کہ چونکہ ابھی وہ فرق نہیں تھا ریاست اور حکومت کے مابین، لہذا اگر مسلمان حاکم کے خلاف حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ باغی شمار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2-3 تجربے ہو گئے تو پھر صلحاء امت نے اس کو تو چھوڑ دیا، ریکنسائل کیا۔ اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعتاً زمین پر آ رہا، اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کا معاملہ جو ہوا ہے وہ تو تدریجاً 1400 برس میں، 1300 برس میں، 1200 برس میں یہاں تک پہنچا۔ امت مسلمہ کے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ پہاڑی راستے کے مانند ہے، پہاڑی راستے میں تو اتار چڑھاؤ پھر اتار۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ 2 عروج، 2 زوال سے دوچار ہو کر پہنچی، اور اسلام تدریجاً گرتے گرتے یہ دونوں کوئنسائیڈ کر گئے ہیں آ کر اس صدی میں، کہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گئیں، بلکہ پچھلی صدی میں پہنچ چکے تھے۔ اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی کے الفاظ کے مطابق غثاء السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی،
اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہمہ جہتی عمل بھی شروع ہو گیا۔ اب احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے۔ بعض تحریکیں ہو سکتا ہے کہ بالکل متضاد ہوں، اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک بالکل متضاد ہے۔ ایک انتہائی منظم اور اس کی تنظیم کا جو ہے نقشہ وہ دفتری بھی ہے اور اس میں سرکولرز بھی ہیں اور دفاتر ہیں اور سب کچھ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے ہاں سرے سے کوئی اس کا دور دور کہیں گزر ہی نہیں۔ ادھر یہ ہے کہ فلسفہ، فکر، دلائل، براہین، ادھر جو ہے نہیں، تقوی، عمل، دین، عبادت، زہد، ذکر، اس پر زور ہے۔ وہ سیاست میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ ہمتن سیاست بن گئے، اور وہ سیاست کا ذکر دعاؤں میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ اے اللہ اچھے لوگوں کو حکومت دے، یہ بھی وہ نہیں کہتے، قطعاً نہیں، یہ بھی تمہاری دعا میں بھی سیاست نہیں آنی چاہیے۔ تو ہر اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد، لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں کی مساعی سے دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ کچھ نوجوان ان کے ذریعے سے دین کی طرف آ گئے، ان میں سے میں خود بھی ہوں، کچھ ادھر سے آ گئے، تبلیغی جماعت کے راستے سے آ گئے، دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لازماً چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجہ، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی کے مصداق، درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل یا انکار ممکن نہیں۔ آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو تو جب تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے تو دوسری حقیر معلوم ہوگی آپ کو، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دوسری سیڑھی نہ ہوتی تو آپ تیسری پہ کیسے پہنچتے؟ اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ یہ معاملہ میں نے اپنی بہت سی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک چھلانگ میں 20 برس میں یہ کام تو صرف حضور نے کیا ہے، تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اس کی کوئی توقع اپنے دل میں کوئی شخص پالتا ہے تو جنت الحمقاء میں رہتا ہے، وہ بہت ہی بڑے فتنے کا موجب ہو جائے گا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اجلت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں، اب جلدی سے کوئی سیدھے راستے سے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو اب ٹیڑھی انگلیوں سے لگا لو، بائی ہک اور بائی کروک۔ یہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہی غلط فہمی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے پر کہ ایک داعی اٹھا، ایک فرد واحد سے اس نے دعوت کا آغاز کیا، اور 20 برس کے اندر، 20 بھی کہاں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 18 برس کے اندر انقلاب عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ تو یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں۔ جو بھی اس میدان میں اب قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا، اور جو بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو جائے، اللہ کی بہت بڑی ہم پر نظر عنایت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی اس کے اندر، اس پروسیس کے اندر کوئی ہماری بھی خون پسینے سے اس پودے کی آبیاری ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے۔ باقی یہ سمجھنا کہ بس ایک چھلانگ میں اور ایک لائف سپین کے اندر ہم یہ پورا مرحلہ طے کر جائیں تو یہ در حقیقت بہت بڑے فتنے کی اساس ہے۔ تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع تر احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے۔ یہ بھی ذرا باریک بات ہے، عام لوگوں میں شخصیت پرستی کا مادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص ہے، اس کی تحریر تقریر پسند آ گئی،
اب اس کی شخصیت کا نقش، اس کی عظمت دل پر قائم ہوئی، اب وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ مجدد اعظم بھی وہی ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ مجاہد اعظم بھی وہی ہے، سب کچھ اسی میں نظر آتا ہے۔ تو اس سے شخصیت پرستی کی لعنت شروع ہوتی ہے۔ اشخاص کی اہمیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی صدی میں اسلام کی نشأت ثانیہ پڑھتے ہوئے کہ پچھلی صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی استعمار کے خلاف برسر کار آئی ہے، میدان میں آئی ہے، وہ جمال الدین افغانی کی تھی۔ اس صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی فکر کے مقابلے میں آئی ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ لیکن یہ کہ افراد کی اپنی حیثیت ہے، تحریکوں کا اپنا مقام ہے۔ تو افراد جو ہوتے ہیں وہی تحریکیں شروع کرتے ہیں، لیکن پھر اب اصل اہمیت تحریک کی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کام ہونا تو ہے، لیکن نہ ترکبن نہ طبقا نہ طبق۔ جو 20 برس میں حضور نے کیا تھا وہ اگر ہمارے ہاتھوں 200 برس میں ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 200 برس میں ظاہر بات ہے 8 نسلیں نکل جائیں گی، کوئی حرج نہیں۔ ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک کا اس کے اندر جو ہے وہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں اس کا رول ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں بھی بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں، بظاہر مختلف، بلکہ مخالف بھی ہو، بہت سے اعتبارات سے متضاد ہوں، لیکن ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس احیائی عمل کے اندر کہیں نہ کسی محاذ پر، کسی گوشے میں یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ افراد، پھر تنظیمیں، پھر تحریکیں، اور پھر ہمہ جہتی احیائی عمل، یہ جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا اگر ذہن کے اندر جو ہے یہ استعداد پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے فتنوں کا سد باب ہو جائے گا۔ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوشش کا رخ تخریب کی جانب مڑتا رہا ہے۔ اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا، جو بحمد اللہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں، اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دست نگر بھی ہیں، تاہم خدا کا شکر ہے کہ قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور ایریٹریا کے علاوہ پورے کرۂ ارضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی و محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا۔ وہ جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو عسکری اور براہ راست جو غلامی کا معاملہ تھا وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ پہلا فیز ہے اس احیائی عمل کا۔ اس میں ذرا اضافہ کر لیجئے کہ تقریباً 5 کروڑ مسلمان وہ اب بھی روس کے استعمار کے پنجے میں ہیں، لیکن ان کی جو ہے تقریباً 70 برس کے اندر اتنی برین واشنگ ہو چکی ہے کہ ان کی اکثریت کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی نہیں۔ حالانکہ میں حیران ہوں کہ ہمیں یہ امید تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی خبریں دی تھیں، امید پیدا کر دی تھی کہ یہ رشیا کی جو پسپائی ہے اور جو جہاد افغانستان کا ہوا ہے اس کے بڑے زبردست نتائج جو ہیں، یہ جو ترکستان کی جو ریاستیں ہیں سوویت ریپبلکس، ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کہ عجیب فینومینن یہ سامنے آیا ہے کہ گورباچوف نے اگر وہ آزادی دینی شروع کی ہے تو ہنگامے ہوئے ہیں تو یورپین ممالک میں ہوئے، ابھی یہاں تو کوئی خبر ہی نہیں، بڑے اطمینان سے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی وہاں ابھی کوئی ہنگامہ، کوئی اتھل پتھل جو ہے وہ وہاں ابھی اس کی خبر نہیں آ رہی۔ خیال یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف ان کی مراجعت ہوگی، اور مجاہدین کے جو کانٹیکٹس ہیں وہاں پر قرآن مجید کے بہت سے نسخے وہاں پہنچ گئے ہیں، ایک طرح سے احیاء اسلام وہاں ہو رہا ہے، لیکن تاحال واقعات کی طرف سے ان امیدوں اور توقعات کی توثیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ علاقے رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ تمام عالم اسلام جو براہ راست غلامی کا معاملہ تھا اس سے آزادی حاصل کر چکا۔ خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ آئیڈیالسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاح ہی قطعاً غلط ہے۔ یہ وہی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو قوموں کی نفی ہے، مسلمان تو ایک امت واحدہ ہے، لیکن یہ کہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں، امت تو موجود ہی نہیں۔ اب تو امت کی مرکزیت کا کوئی سمبل اور نشان بھی باقی نہیں رہا۔ 65 برس ہو گئے 1924 کے بعد سے 1989 تک
کہ کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے، کوئی سمبل بھی، کوئی علامت بھی مسلمانوں کی مرکزیت کی۔ اس لیے کہ از روئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے، نہ کہ قوم کی، اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہے، جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے۔ مسلمان اقوام یہ اصطلاح ہی غلط ہے بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے، لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریئلسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا کہ ایک قوم ہے ہم، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کی ہتھ کنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا، اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے، بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں۔ اسی طرح خالص تصوریت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نشأ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مصداق مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واقعیت پسندانہ نگاہ سے دیکھیے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی علمبرداری کی سعادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور یستبدل قومن غیرکم کی شان دوبارہ ظاہر ہو، لیکن بحالات موجودہ تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اندری حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشأت ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی۔ رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا۔ اب قائد اعظم بھی ایک شریف انسان، ایک بااصول انسان، با کردار انسان، سب کچھ آپ کہہ لیں، لیکن بہرحال کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے۔ ادھر جائیے انڈونیشیا میں سیکارنو صاحب تو خیر ایک شے دیگر تھے، وہ تو ناچتے تھے، ڈانس کرتے تھے کھلم کھلا، وہ تو مغربی تہذیب کے اندر اثرتا پا غرق۔ اور دوسری انتہا پر جائیے تو بلکہ انتہا تو اس کو کہنا چاہیے، مصطفیٰ کمال پاشا تو یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے اسلام کی قبر کھودنے والوں میں سے۔ لیکن یہ کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریئلزم کو سامنے رکھیں کہ مسلمان قوموں کا آزادی کا پروسیس جو ہے یہ بھی احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو ان سب کی خدمت بھی ایک پازیٹیو رنگ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ مصطفیٰ کمال نے بہرحال ترکی کو بچا لیا، وہ تو جو بھی بغاوت کی عربوں نے ترکوں کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل تھا شدید، اور وہ فوری رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ عربیت سے شدید نفرت ہوئی ہے۔ عربی زبان نہیں ہوگی، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی لباس نہیں ہوگا، عربی رسم الخط نہیں ہوگا، رومن اسکرپٹ اختیار کیا گیا، رومن لباس اختیار کیا گیا، یورپین ہر چیز، ایک نفرت شدید اسے عربوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ خلیج جو ہے بڑی گہری خلیج تھی ترکوں اور عربوں کے درمیان، بہرحال اب اس پر تقریباً نصف صدی بیت چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ زخم مندمل ہوئے ہیں، ورنہ یہ کہ ان دونوں قوموں کے اندر تو شدید نفرت کے بیج جو تھے وہ انگریزی امپیریلزم نے، برٹش امپیریلزم نے اس کے بیج بو دیے تھے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اگر اس وقت نہ ہوتے تو واقعہ یہ کہ ترکی کا نام و نشان نہ ہوتا دنیا میں سے، اس لیے کہ یورپ پر جس طریقے سے ترکوں نے حکومت کی تھی بہت بڑے رقبے پر، ایک انتقامی جذبہ تھا، جیسے اندرا گاندھی نے کہا کہ we have avenged our 1000 years defeat، ایسے ہی صدیوں کی شکست جو تھی اور صدیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے اوپر تلی ہوئی تھی اقوام یورپ۔ لیکن یہ کہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر یہ ینگ ٹرکس سامنے آئے، اور اس وقت جو بھی ہمارے اس وقت کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اور کٹ پتلی بنے ہوئے تھے یورپین قوتوں کے ہاتھوں کے اندر، جو وہاں سے حکم آتا تھا اسی کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ یہ اگر ایک قوت اس وقت نہ ابھر آتی تو ترکی کا نام و نشان نہ رہتا۔ تو اس لیے دیکھیے کہ اگرچہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا،
تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں، ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کی تائید اور دین کی تقویت کا ذریعہ ایسے لوگوں کو بنا دے گا جو فاسق و فاجر ہوں۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، وہ کام لے لیتا ہے، کسی کے ذریعے سے لیتا ہے۔ بہرحال جن کے ذریعے سے بھی ہوا ہے، یہ جو آزادی کا پروسیس ہے، یہ جو فرسٹ فیز ہے اس ریوائیول کے پروسیس کا، یہ یقیناً احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد، یعنی یہ تو بالکل مختلف ہی نہیں، متضاد چیزیں ہیں، کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا، اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر مزاحمت یعنی ایفیکٹو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اساسات، کانکریٹ گراؤنڈ ہی پر رکھی جا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے، وہ کسے معلوم نہیں۔ اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جد و جہد کے لیے واحد موجود دی اونلی اویلیبل بنیاد بن سکتا تھا، اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے، اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ اسی اصول پر تھا اصل میں انڈین نیشنلزم کا وہ نظریہ جو ہندوستان میں ایک بہت بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء ہند نے اختیار کیا تھا کہ اس وقت انگریز کو یہاں سے دفع کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ہمیں ہندو کے ساتھ متحد ہو کر جب تک کہ ہم جد و جہد نہیں کریں گے، انگریز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے۔ انگریز کی دشمنی اتنی شدید تھی ان کے اندر، اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے اس انگریز نے، اور ہندوستان کی حکومتی اصل میں بنیاد بنی ہوئی ہے، انہیں معلوم تھا ہندوستان سے اگر انگریز کے اقتدار کا بستر طے ہو گیا تو یہ پورا عالم اسلام جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ جب تک یہاں ان کی حکومت قائم ہے، یہ پورا کا پورا درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط اور اقتدار باقی رہے گا۔ لہذا انہوں نے ایک دفاعی تدبیر کے طور پر ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو وقتی طور پر ایک متحدہ قومیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کیا، میرے نزدیک وہ بھی اسی قبیل کی شے ہے۔ چنانچہ پڑھ لیجئے، چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جد و جہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات یعنی نقش حیات اس کا نام ہے، اس میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات میں خطوط شائع کر دیے ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے ہندوستان میں جو ہندو راجے مہاراجے تھے انہیں لکھے تھے، اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں صلح و آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ایک باہر سے یہ قوم آئی ہے، اس نے ہم پر حکومت کی ہے، ہمیں جو ہے غلام بنایا ہے، اب ہمیں متحد ہو کر اس قوت کو باہر نکالنا ہے۔ نقشہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے محاذ جو ہے اپنے لیے ابتدائی اسٹرگل کا، وہ یہ سرحد کا اس لیے اختیار کیا کہ اس کا ہنٹر لینڈ جو ہے پچھلا علاقہ وہ تمام عالم اسلام کا ہے، وہاں سے مدد ملتی رہے گی، اور سکھوں نے انتہائی چونکہ مظالم ڈھائے ہوئے تھے مسلمانوں پر، پہلے اس سکھا شاہی سے اور سکھا گردی سے مسلمانان سرحد بھی اور مسلمانان پنجاب بھی، پہلے ان کو نجات دلائی جائے، اس کے بعد یہاں سے یہ ایڈوانس کرے یہ پروسیس، اور پھر انگریز کو دھکیل کر خلیج بنگال کے اندر یا بحر ہند کے اندر غرق کیا جائے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے تو اس کے لیے وجہ جواز موجود تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے
کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا، جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے، صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان، یہ پاکستان ابن اسلام ہے۔ اس کے لیے جو تحریک چلی اس میں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پورے اس عالم ارضی میں، پورے عالم اسلام میں کہیں بھی آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا، انووک ہی نہیں کیا گیا۔ قومیتیں، مقامی قومیتیں، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، مختلف نیشنلزم، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو تحریک پاکستان چلی ہے اس کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک خصوصی بات ہے، اہم بات ہے جو نمایاں کرتی ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے ریوائول کے پروسیس کا، یعنی آزادی کی تحریکیں، ان میں ایک منفرد مقام حاصل ہے تحریک پاکستان کو، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مصداق، اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیت ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے، اور دوسروں کو قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ اب یہاں ہے کو تھا کرنا پڑے گا، طے شدہ تھا۔ اب تو قدہ بشکست تو ساقی نہ مان، اب تو وہ قومیتیں اور عصبیتیں اور مقامی اور وہ سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور سرائکی، اب تو نہ معلوم یہ رفتار کہاں سے کہاں جائے، تباہی کے کس گڑھے تک ہم پہنچے ہوئے۔ مسلمانان ہند کی سیاسی جد و جہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ممد اور معاون بن گیا، اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اگر یہ ہندو کی یہ تنگ نظری نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا، اور ایک یونائٹڈ انڈیا ایک دفعہ وجود میں آ جاتا تو پھر ہندو کا جو بھی تہذیبی غلبہ اس پر ہوتا، اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ یہاں اسلام کے احیاء کے لیے کم سے کم فورسیبل فیوچر کے اندر کوئی تحریک اٹھ سکتی۔ تو گویا کہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، پاکستان کے بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ کچھ پنڈت نہرو کو بھی جاتا ہے۔ اگر ٹورپیڈو نہ کرتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے تو مان لیا تھا، مجبوراً تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو کہ 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت ایک ہوگی۔ نہرو نے کہہ دی وہ حقیقت نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس رندے بادہ خار کے زبان سے وہ سچ نکل گیا۔ اجی ایک دفعہ بننے تو دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسکیم میں یہ تھا کہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ چوائس حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے۔ اس نے صاف کہہ دیا پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، بہت ثقیل ہو چکی ہے محفل تو ذرا لطیف بھی ہو جائے، کہ ایک کسی دیہاتی کا کہیں بیل گم ہو گیا، اب وہ بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، جس قبر کے پاس سے گزرتا وہاں وہ منت مان لیتا کہ 1 لات میں تمہیں نظر کر دوں گا، یہاں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کوئی سینکڑوں لاتیں تقسیم کر دی۔ تو اس کا بچہ ساتھ اس نے پوچھا کہ بابا یہ اتنی لاتیں تو اس کی نہیں ہے جو تم نے بانٹ دی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ اس کے سینگوں پر ہاتھ پڑ لینے دو، پھر میں دے لوں گا انہیں جو دینا ہے، تو وہ سب کو دے لوں گا، میں سب سے حساب جو ہے میں اپنا چکا لوں گا۔ تو یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر مرکزی حکومت پر وہ غلبہ ہو جاتا ہندو میجورٹی کا تو پھر پاکستان علیحدہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو ایک اعتبار سے اس پہلو سے نہرو کے ممنون احسان ہیں۔ دوسرا مرحلہ آیا جبکہ صدر ایوب صاحب نے جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کی۔ اس کے معنی کیا تھے جوائنٹ ڈیفنس؟ سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جوائنٹ بجٹ بنے گا، پھر ڈیفنس کے ساتھ معاملہ فارن پالیسی کا ہے، کامن فارن پالیسی ہوگی، تو بات تو وہی پہنچ جاتی، وہی کیبنٹ مشن پلان۔ یہ زونز رہ جاتے، ایک پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اندر ہی اندر برقرار رہے گی، ملک تو پھر ایک بن جاتا۔ اور یہ پیش کرنے والے صدر ایوب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، اور وہ اس وقت آل پاورفل تھے، کوئی ان کے آگے میدان میں آنے والا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا۔ نہرو نے ٹھوکر لگائی،
جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم؟ یہ بہت بڑا بینر تھا، بینر ہیڈ لائن اخبارات، کس کے خلاف؟ یعنی تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن اور، ہماری مشترک فارن پالیسی ہے کہاں جس کی بنیاد پر کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں؟ ٹھوکر مار دی، ورنہ یہ کہ دوبارہ ہم تو گویا کہ چاندی کے تشتری میں صدر ایوب خان صاحب نے پاکستان کو رکھ کر دوبارہ پیش دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، منگتا کبے سخی دے، منگتا کبے سخی دے، بوہے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن۔ اور جنت بڑی جگہ لگیا جڑی جگہ تے، جنت بڑی جگہ